نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آپ تمام مل کر پیاری آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیث درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس کا معنی و میننگ یہ ہے اور جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ذاکرین جب ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ان پر کتنا بڑا عذاب ہے کہ ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب جب شیطان مسلط کے شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زبان شکر و سپاس کے لیے ہے، اے حق شناس اسے غیبت میں گندہ نہ کر، اسے غیبت میں گندہ نہ کر۔ کان قرآن مقدس جو ہے اس کو پند و نصیحت کی گزرگاہ ہے، اسے بہتان باطل سننے کی کوشش نہ کر۔ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھنے کے لیے ہیں، انہیں بھائی اور دوست کے عیب دیکھنے میں صرف نہ کر۔ یہ جو ہماری حواس خمسہ پانچ ظاہر ہیں اللہ نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہے، ہم اس کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شے کے لیے سیقل ہے، یعنی صفائی ہوتی ہے، اور قلب کی صفائی اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ پیاری آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں میں افضل وہی شخص ہے جو ذکر الہی کرتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت ہے ذکر الہی، اور اس سے دشمنی کی نشانی ذکر الہی نہ کرنا ہے۔ محبت کی نشانی کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ ذکر خدا میں رہتا ہے، اور اس کی دشمنی کی نشانی کیا ہے کہ اسے بھولا بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان سے کرنا نفاق سے نجات دلاتا ہے اور شیطان کے مکر سے خلاصی دلواتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور روز حشر ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب غور کریں کہ بندہ ذکر الہی سے جب منہ موڑتا ہے تو زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے، ہر طریقے سے، دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہر طریقے سے۔ اور خاص بات کہ اللہ فرماتا ہے کہ حشر کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا اٹھائیں گے، وہ بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو ذکر ملا ہے کثرت سے ذکر خدا میں مشغول رہیں۔ قرآن مقدس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی قلوب اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ کیا کہا؟ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے قلوب جمع قلب اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر ہو پھر بھی دل متاثر نہ ہو، اثر نہ ہو، رب کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، اس میں عشق، ایک درد، ایک محبت پیدا نہ ہو، تو سمجھ لو کوئی ہلاکت ہے اس سے قلب پر، یعنی سخت پتھر ہو گیا ہے، وہ قلب اسود ہو گیا ہے، وہ قلب اسود ہے، سنگ قلب اسود ہے، یعنی سخت دل ہو گیا، وہ اثر نہیں کرتا اس پر۔ اب ذکر کی تلقین کب کی جائے؟ صوفیاء کرام کا اجماع ہے کہ کسی شیخ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مرید کو سلوک کی تلقین کرے۔ غور کرنے کی بات ہے، صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ مرید کو تلقین کب کرنا چاہیے، کسی کو اپنے میں لینا کب چاہیے؟ فرماتے ہیں کسی شیخ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مرید کو سلوک کی تلقین کرے اور اس مرید کا دل دنیا سے معلق ہو، یعنی کہا جو دنیا سے معلق ہو، دنیا داری میں مشغول ہو، ایسوں کو تلقین نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ ذکر نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح وہ سلوک کو خیانت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت ہے، حتیٰ کہ مرید کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور اس چیز کے ساتھ باقی رہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جب اسے ذکر الہی دی جائے تو اس کا دل دماغ اللہ کی طرف ہو، تب اس ذکر سے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذکر ولایت کا منشور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ولایت کی سند ہے۔ شیخ جب مرید کو ذکر عطا کرتا ہے تو گویا کہ اسے ولایت کی سند دی جا رہی ہے، جس طرح دنیاوی بادشاہوں کی طرف سے سندات دی جاتی ہے۔ یہ بات محض سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثال ہے، جس شخص کو دائمی ذکر کی توفیق دی گئی، اسے یہ سند دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ جس سے ذکر کا عمل لے لیا گیا، اسے ولایت سے معزول کر دیا گیا۔ یعنی اگر ذکر الہی عطا کی گئی، عطا کرنے کے بعد وہ کثرت ذکر میں لگ گیا، تو سمجھو کہ ولایت اسے عطا کر دی گئی، اور ذکر سے اگر وہ دور ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ نے اس سے ولایت چھین لی۔ غور کریں آپ کہ جنہیں اتنی بڑی چیزیں دی گئیں اس کے بعد وہ غائب ہیں، وہ کس منزل میں ہے؟
کتنی بڑی نعمتیں پا کر پھر غائب ہو گئے، وہ اس سے چھین لی جا رہی ہے۔ اب فرماتے ہیں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ رات کے وقت ذکر دن کے ذکر کے مقابلے میں قرب کا زیادہ باعث ہے۔ یعنی دن میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کریں، لیکن جو بیٹھک ہے وہ دن میں نہیں بلکہ رات میں زیادہ افضل والا ہے۔ فرماتے جو شخص سورج کے غروب ہونے سے صبح تک ایک مجلس میں ذکر نہیں کرتا، کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص سورج کے غروب ہونے سے صبح تک ایک مجلس میں ذکر نہیں کرتا، یعنی نماز کے اوقات کو چھوڑ کر، تو اسے طریقت میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جو مرید جو سالک رات کی تاریک میں اگر 1 گھنٹہ ذکر الہی کے لیے بھی نہیں بیٹھتا تو طریقت سے اسے کچھ بھی نہیں ملا کرتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس شخص کو ذکر سے حالت فنا بارگاہ خداوندی کے حاضری حاصل نہ ہو، اس کے لیے مجلس کو چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ جو حاضر نہیں ہوتا گویا اس نے ذکر نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں ذکر مریدین کی تلوار ہے، ذکر مریدین کی تلوار ہے، اس کے ذریعہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور اپنے آپ پر آنے والی آفات کو دور کرتے ہیں۔ یعنی وہ دنیاوی بلا ہو یا کوئی شیطانی، ہر بلا سے ان کے لیے تلوار ہوتا ہے، اسے وہ جنگ کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم پر مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ لوگ ذکر کرتے ہیں تو ان سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی جس محلے میں ذاکر ہو اور کثرت سے وہ ذکر کرے تو اس ذکر کی بنیاد پر 40 گھر چاروں طرف اللہ تعالیٰ بلائیں ہٹا دیتا ہے۔ یہ ذکر کی فضیلتیں ہیں میرے پیارے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے محفوظ کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا ذکر فرض نہ کرتا تو میں اس کی بزرگی پیش نظر ذکر کی جرت نہ کرتا۔ میرے جیسے آدمی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے غیر سے 1000 مرتبہ توبہ کے ساتھ اپنے منہ کو دھوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرے اور ذکر سے پہلے یعنی جو غیر اللہ ہیں، جو غیر خیالات غیر سوچے ہیں، 1000 بار اس سے پہلے توبہ کرے، پھر اپنے مولا کی یاد میں، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں لگ جائے۔ اس بات پر صوفیہ کا اتفاق ہے جب ذکر دل میں ٹھہر جاتا ہے تو شیطان جب ذاکر قریب ہوتا ہے تو گر جاتا ہے۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ جسے قلبی ذکر ملی، ذکر خفی ملی اور کثرت سے ذکر کرتا ہے، جب شیطان اس کے قریب آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ جس طرح شیطان انسان کے قریب آئے تو انسان گر پڑتا ہے۔ اس شیطان کے پاس دوسرے شیطان جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اسے کیا ہوا؟ کہا جاتا یہ ذکر کرنے والے کے قریب ہوا تھا تو اسے پچھاڑ دیا گیا ہے، یعنی کمزور کر دیا گیا ہے، اسے پٹک دیا گیا ہے اسے۔ یہ ذاکرین کا مقام ہے۔ مشائخ کرام نے ذکر کے 1000 آداب ذکر کیے ہیں، ان آداب کو 20 آداب میں جمع کیا۔ جو ان آداب کو اختیار نہیں کرتا اس پر تجلیات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ان میں سے 5 ذکر سے پہلے اور 12 حالت ذکر میں ہیں اور 3 ذکر کے بعد فراقی کے بعد۔ توبۃ النصوح جسے خالص توبہ کہتے ہیں، ہر بے مقصد بات، فعل اور ارادے سے توبہ کرے،
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص توبہ کا دعویٰ کرے اور دنیا کی خواہشات میں سے کسی خواہش کی طرف مائل ہو تو وہ جھوٹا ہے. نہیں زبان سے اور کہتا ہے خواہشات کچھ اور رکھتا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے. جب ذکر کا ارادہ کرے تو غسل یا وضو کرے، اپنے کپڑوں چہرے پر بخور خوشبو کے ساتھ لگائے. میں نے پہلے بھی بیان کیا جب محفل ہو تو محفل میں تھوڑا سا اگر حلقہ ذکر لینا ہے تو تھوڑی سی توجہ دینی کی کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا مائنڈ الگ الگ ہوتا ہے. کسی کو کوئی خوشبو برداشت ہے، کسی کو نہیں برداشت ہے، کوئی کڑک پسند کرتا، کوئی نرم پسند کرتا، کوئی میٹھا پسند کرتا ہے. تو یہاں صوفیہ کرام کچھ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یا تو میٹھی خوشبو ہو کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یا نہ لگایا جائے تو بہتر ہے. کیوں؟ جب حلقہ ذکر میں بیٹھیں گے مراقبے میں تو کیا ہوگا کہ آپ کو ڈسٹرب دماغ لگ جائے گا تو یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، اسے یکسوئی نہیں ملے گی. لیکن تنہا جب آپ بیٹھیں، تنہا اکیلے، تو آپ کو جو بھی خوشبو پسند ہو، بخور ہے تو بخور جلا دیں، جسم میں خوشبو لگانا تو آپ خوشبو لگا لیں، پاک صاف ہو جائیں، پاک صاف لباس پہنیں. غسل ہے تو آپ تازہ وضو کر لیں، زمین کے نیچے کچھ بچھا لیں، ڈائریکٹ زمین پہ نہیں بیٹھنا، اسٹیٹ بیٹھیں آپ، 90 ڈگری پر ہوں آپ. اس کے بعد ذکر کریں یکسوئی ہو کر، ایک خیال میں. گرمی کا موسم ہے، ممبئی میں آپ رہ رہے ہیں، شہر میں کسی میں رہ رہے ہیں، گرمی ہے، اگر ٹھنڈ کا کچھ ہے تو بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہ ہو، بہت زیادہ گرم نہ ہو، 18 سے 20 تک ہو. اس سے کیا ہوگا، کپڑا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت تنگ کپڑا پہننے کے بعد بھی انسان کا دل دماغ، اس کا کیوں خون کا دوڑان بند ہوتا ہے، ذہن بار بار ادھر جائے گا تو پھر اس ذکر مزہ نہیں آئے گا. یہ چیزیں میں نے آپ سے پہلے بیان کر دیا، سمجھا دیا ہے. اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے، دیکھیے مزہ کتنا آتا ہے اور کیا لطف ملتا ہے، مولا کیا فضل و کرم فرماتا ہے آپ پر. سکون اور خاموشی اختیار کرے تاکہ اس کو ذکر میں صداقت حاصل ہو، اور وہ اس طرح کہیں کہ دل کو اللہ اللہ، یعنی جو ذکر کے طریقے ہیں آپ کو سکون اطمینان کے ساتھ. ذکر شروع کرتے وقت اپنے شیخ کی مدد طلب کرے، یعنی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے تصور کرتے ہوئے اس کی ہمت سے مدد حاصل کرے تاکہ وہ اسے روحانی سیر میں اس کا رفیق رہے. تصور شیخ شرط ہے، اگر اسے بھول کر کریں گے تو پھر مزہ نہیں. اپنے شیخ سے طلب مدد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا خیال کرے، کیونکہ وہ شیخ اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. اس لیے دنیا دیکھیے کیا کہ نفی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہزاروں کروڑوں اربوں ساری چیزوں کو بھول جاؤ آپ یکسوئی میں آنے کے لیے، لیکن شیخ کی بات نہیں آئی ہے، ماں سوا. تو باقی چیزیں غیر اللہ ہیں، لیکن یہ ولی اللہ سے ملانے والا ہے. ہر چیز کو آپ کو بھولنا ہے، لیکن اس کو جتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، جتنی محبت بڑھتی جائے، ادب بڑھتا جائے، پیار بڑھتا جائے، فنائیت بڑھتی جائے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرتا جائے گا. میں نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ آپ ذکر بیٹھیں، بہتر ہے جیسے اتحیات بیٹھتے ہیں 2 زانوں، بیسٹ طریقہ. لیکن جب تک آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، لیکن تکلیف ہو رہی ہے تو جو آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ بیٹھیں. آنکھوں کو بند رکھنا، کیونکہ جب ذاکر اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے تو اس پر ظاہر حواس کے راستے تھوڑا تھوڑا کر کے بند ہو جاتے ہیں. جو خیالات آتے نہیں زیادہ، آنکھیں بند ہوں. کہتے شاید یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے
چشم بندو، گوش بندو، لب بند. اپنی آنکھوں کو بند کرو، چشم بندو، گوش یعنی کان کو بند کرو، لب بند، گر نبینی زر حق برمن بخن. کسی کو آنے مت دو. یہی راستے ہیں آنے کے. آنے کے راستے کیا ہیں؟ چشم آنکھ سے، کان سے، اس سے، یہی راستے ہیں. بند کر دو آپ، پھر دیکھیے آپ جلوہ. گر نبینی سر حق برمن بخن. اس کے بعد حق کا جلوہ نظر نہ آئے تو مجھ پہ ہنس. پہلے بند تو کر. ہم تو دنیا کی ساری چیزیں یہاں سے اندر ہی ڈال رہے ہیں نا، اندر سے باہر نکالتے نہیں. تو کہاں سے آئے وہ؟ اندر جتنی چیزیں، جتنی غلاظتیں، کچرے سب نکال کے باہر کرو پہلے. جب باہر نکلے گا جتنا کچرا سب نکلے گا تو وہ حوض یا کنواں جو ہے نا، پھر وہاں سے سوتا پھوٹے گا، وہ اصل پانی ہوگا. اب وہ سارے سوراخوں کو گندگیوں نے بند کر کے رکھا ہے. یہ ہماری خواہشات، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے گناہ، حرص، حسد، بغض، یہ تمام چیزوں نے بند کر کے رکھا ہے. تمام چیزوں کو نکال کے باہر پھینکو. پھر دیکھو ذکر اللہ کے ڈول سے نکال کے سب باہر کر دو. دیکھو مسافر. جب تک ذکر کا اپنے شیخ کو آنکھوں کے سامنے تصور کریں. اور صوفیاء کرام کے نزدیک اس ادب کی سب سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ مرید اپنے شیخ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی طرف ترقی کرتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے. شیخ کا تصور جتنا زیادہ بڑھے گا، اللہ اس میں آپ کو ترقی دے گا. ذکر میں صدق ہو، یعنی ایک دم کوئی مطلب نہ ہو، خالص پن ہو. اس کے نزدیک ظاہر و باطن ایک جیسا ہو. اخلاص ہو، دل ہر قسم کی خرابی کے شائبے سے بھی پاک ہو. صدق و اخلاص کے ذریعہ بندہ صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. جو زبان سے ہمارے ادا ہوتا نا، آپ کبھی غور کریں، جب مریدین اکٹھا ہوتے ہیں اور جب بات ہوتی ہے تو اپنی وقار کو چھپانے کے لیے، اپنی بے عزتی نہ ہونے کے لیے، وہ تو کہیں گے 24 گھنٹہ میرا ذکر چلتا رہتا ہے، بند ہی نہیں ہوتا میرا. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں، کیا کہا جائے. اچھا ایسوں کے سامنے بولتے ہیں جو اس کی پوری پوٹلی کو جانتا ہوں، پوری سامنے اس کا چٹھا رکھا ہوا، اس کے سامنے بھی بول دیتے ہیں لوگ. ہے کہ نہیں؟ ہے وہ صحابہ تھے عاشق جو جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، انہیں پتا تھا کہ ابھی جھوٹ بولیں گے تو آقا پر وحی آ جائے گی، آقا کھول کے بتا دیں گے. اور پیر صاحب بتا دیں گے کہیں کچھ تو ٹرک ہے، آج لگتا کہیں سے کچھ ٹرک پتہ لگ گیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، کسی نے کچھ بتا دیا ہوگا، اور حضرت کو پتہ چل جائے گا. بھروسہ ہی نہیں کرتا، یقین ہی نہیں ہوتا. اس لیے پیر فقیر آج چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، کچھ بولتے ہی نہیں، بس پیار و محبت سے سمجھاتے رہتے ہیں. حالت ذکر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے دل خالی ہو. یاد رکھیں، ہر چیز سے دل خالی ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت فرمانے والا ہے. وہ ذاکر کے دل میں اپنی اجازت کے بغیر کسی غیر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور یہ بات نہ ہوتی کہ شیخ کے لیے مرید کو ادب سکھانے میں بہت بڑا دخل ہے، تو مرید کے لیے یہ بات بھی جائز نہ ہوتی کہ اس کی شخصیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے یا دل میں رکھے. یعنی آداب میں یہ سب نہ ہوتا تو انہیں بھی ہٹوا دیا جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہی الگ ہے. صوفیاء کرام کائنات کی ہر چیز کو دل سے نکالنے کی شرط اس لیے رکھی تاکہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر دل میں
جاگزی ہو جائے، پھر یہ معنی پورے جسم میں سرایت کر جائے. یعنی ذکر ایسا کہ خالص بنو، کثرت ذکر کرتے تاکہ پورے وجود میں اس کا اثر پیدا ہو جائے. ذکر جو ہے خشوع و خضوع کے بعد خاموش ہو جائے. یعنی جب ذکر کرے، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ذکر کرنے کے بعد خاموشی، یعنی ایک دم اچھے سے، اور اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد بھی آپ پانی وغیرہ نہ پئیں. میں کئی بار تاکید کر چکا ہوں اس کے بارے میں. بعض اوقات اس پر یعنی سکون سے جب ذکر کر لے تو تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھے. بعض اوقات اس پر زہد کا دروازہ کھلتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ذکر کرنے کے بعد رب کی طرف جو انعام ملتا ہے اس کے بعد وہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ زاہد بن جاتا ہے. یا مخلوق کی طرف سے اذیت برداشت کرنے کی قوت وارد ہوتی ہے تو وہ صابر بن جاتا ہے. یا اللہ کی طرف سے خوف کا وارد آتا ہے تو وہ ڈرنے والا بن جاتا ہے. یعنی یہ تجلیات بندے پر ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کے کچھ آداب ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جب وہ ذکر کرے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ذکر کرے اپنے حواس کو جمع رکھے، اس طرح کہ اس سے کوئی بال بھی حرکت نہ کرے، جس طرح چوہے پر حملہ کرتے وقت بلی کی حالت ہوتی ہے. جب بلی چوہے پر حملہ کرنا چاہتی تو ایک دم یکسوئی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ جاتی ہے، جسم کا ایک بھی رونگٹا نہیں ہلتا، اور اچانک وہ حملہ کر دیتی ہے. مراقب اس طریقے سے ایک دم پورے حواس خمسہ یکسوئی کے ساتھ مولا کی طرف رجوع ہو جائے. تیسرا ادب یہ کہ دل کے اندر پیدا ہونے والے تمام خیالات کی نفی کرے اور دل پر اللہ کا معنی جاری کرے. فرمائے کہ ذاکر کے لیے مراقبہ کا نتیجہ ان آداب کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. یعنی جب یہ آداب ہوں گے تو اس سے فوائد ظاہر ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. تین سانس سے 7 سانس کی مقدار یا اس سے زیادہ اپنے نفس کی مذمت کرے تاکہ وارد ہونے والی کیفیت اس کے اوپر لازمی مکمل طور پر گردش کرے اور اس کی بصیرت روشن ہو جائے اور اس سے نفس شیطان کے خیالات ختم ہو جائیں. 3 5 7 آپ روکیں. حفظ دم کی طرف بھی اشارہ ہے. خیالات کو دور کریں، تیز فکر کریں کہ نکل جائے. باقی طریقے ہم نے کوئی بتائے ہیں کہ آپ ذکر خفی کریں تو حالات یہ ہو. میں نے بہت پہلے بتایا تھا، قریب 2 4 6 سال پہلے کی بات ہے، کہ آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل ایسا بھی پڑھیں. نماز تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہو کہ آپ نیت باندھ کے جب کھڑے ہو جائیں تو حالت قیام میں آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. ان لبن ذکر الہی، یہ بھی مشائخین کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ ذکر الہی. ایک دم میں آپ 1 بار 2 بار 3 بار کرتے کرتے ایک دم میں کم سے کم 200 بار لائیں. کتنے بار؟ 2 5 10 سے شروع کریں، جتنا آپ سے ہو سکے. ذکر خفی جو آپ کو دی گئی ذکر قلبی اسے شروع کریں. کھڑے ہیں تو مطلب اون لیون ذکر ہی کرنا پوری نماز میں. قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، شروع ہو جائیں.
اب ایک دم میں آپ کو کتنے بار کر لے جاتے ہیں؟ مشق کریں، جتنی ٹائم تک آپ کر سکتے ہیں اچھی بات ہے۔ پھر رکوع میں جائیں تو پھر وہی حال ہے، حالت قیام میں کھڑے ہوں تب بھی وہی حال ہے، حالت سجدے میں جائیں تب بھی وہی حال ہو، جب بیٹھیں دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ جسے کہتے ہیں تب بھی وہی ذکر ہو، پھر سجدے میں جائیں تو وہی ذکر ہو، کھڑے ہوں تو وہی ذکر ہو۔ جو نماز آپ پڑھتے ہیں وہ ساری چیزوں کو صحیح، یہ دوسری طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، زیادہ نہیں، ہر رات آپ 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں۔ دیکھو محنت شرط ہے، بغیر محنت کے کچھ ملنے والا نہیں۔ آپ پڑھیں، دیکھو کیا کیفیت اور کیا لذت اور کیا مزہ ملتا ہے۔ جب آپ کو ظاہری ٹیسٹ اور مزہ ملنا شروع ہو جائے تو آپ کا آٹومیٹک ذوق بڑھے گا، کریں آپ۔ ذکر کے بعد ٹھنڈا پانی پینا منع ہے، پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں، کیونکہ ذکر سے پھٹن، حرکت اور اس چیز کا شوق جنم لیتا ہے جو ذکر کا مطلوب اعظم ہے، اور پانی پینے سے یہ حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ پس ذکر کرنے والے کو ان تینوں آداب کی حرص ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ذریعہ ذکر کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ جان لو تلقین کا فائدہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، ہر ایک سے تعلق رکھنے والے لوگ الگ ہیں۔ عام فائدہ یہ ہے کہ تلقین کے ذریعہ وہ صوفیاء کرام کے سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ انہیں غور کرنے کی بات، اس میں بہت خاص توجہ دیں۔ بندہ جب ایک عام ذکر کرتا ہے، کسی سے مرید نہیں ہے، سلسلے میں جڑا نہیں ہے، ایک سلسلے میں جڑ جاتا ہے، فرماتے ہیں صوفیہ کے سلسلے میں داخل ہو جاتا، گویا کہ وہ زنجیر کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے۔ جب وہ کسی معاملے میں حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ پوری زنجیر حرکت کرتی ہے، تو کڑی سے کڑی جڑ گئی نا، کیونکہ اس کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان جتنے ولی ہیں گویا وہ زنجیر کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہیں، بخلاف اس کے جو تلقین حاصل نہیں کرتا، اس کا حکم اس حلقے کی طرح ہے جو زنجیر سے الگ ہو گیا ہے۔ جب وہ کسی سے ہے نہیں تو اس کو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ مرشد کو مرید کو تلقین کرنا اس طرح ہے جس طرح گٹھلی کو خشک زمین میں گاڑنے کے بعد اس کا مالک بارش کا منتظر رہے، بس اس گٹھلی کی مراد اس کی مدد، اس کا چارہ کی شکل اختیار کرنا اور پتوں کا نکلنا اس زیادہ اور کم سیرابی سے تعلق رکھتا ہے، شیخ ہو جاتا، اور پھل کسی دوسرے شیخ کے ہاتھوں، شیخ گاڑنے سے نہیں، شیخ بیج ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، یعنی شیخ جو ذکر دیتا ہے گویا کوئی بیج ڈال رہا ہے، اگانا کام اللہ کا ہے۔ بعض اوقات شیخ مرید کی ذات میں طریقت کا پودا لگانے کے فوراً بعد ہو جاتا ہے اور پھل کسی دوسرے شیخ کے ہاتھوں نکلتا ہے، یا تو اس کے لیے کہ مرید کی ہمت میں کمزوری ہوتی ہے، یا ذکر کے معانی اس کے دل اور زبان پر مسلسل وارد نہیں ہوتے، یا بیچ میں شیخ کا وصال ہو جاتا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تلقین ذکر کے بعد مسلسل ذکر کرنا اس طرح ہے جس طرح گٹھلی کو گاڑنے کے بعد اس پر مسلسل بارش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کشف اور نتیجہ بہت تیزی سے آتا ہے۔ یعنی گٹھلی آپ نے ڈال دیا، بار بار پانی ڈالتے رہیں گے اس پہ تو جلدی سے اس میں سب کچھ آئے گا۔ معلوم ہے کہ تلقین کے بعد مرید کے لیے صبح و شام فقراء کی مجالس اختیار کرنا کافی نہیں، جس طرح اس زمانے کے اکثر مرید کا طریقہ ہے۔ بے شک اس ذکر کا فائدہ اور نتیجہ اس طرح ہے جیسے گٹھلی پر پانی کا ایک قطرہ صبح اور ایک قطرہ شام کو گرے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان سورج اور ہوا بھی حائل ہے، یعنی وہ قطرے ختم ہو جاتے ہیں اور اتنی مقدار گٹھلی کی زمین کو بھی تر نہیں کر سکتی، بلکہ بعض اوقات گٹھلی تک اس کی رطوبت نہیں پہنچتی، لہٰذا اس کا منہ کھلنے میں طویل وقت لگتا ہے، کیونکہ جب صبح شام ایک ایک قطرہ آپ ڈالتے رہیں گے تو سورج کی شدت،
ہواؤں کی تیزی اسے ویسے سکھا دے گی، اس گٹھلی تک پہنچے گا ہی نہیں تو اس میں جلدی سے پھٹے گا کہاں سے، پمپل نکلے گا کہاں سے، پودے کہاں سے نکلیں گے، ورنہ شوما نے پھولے پھلے گا کیسے؟ نہیں نا۔ جو مرید سوچتے ہیں چلو صبح 5 منٹ بیٹھ لیے، شام میں 2-5 منٹ بیٹھے، ہو گیا، اس سے کچھ فائدہ جلدی نہیں ملتا، بہت ٹائم جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ فوت ہو جاتا ہے، بیچ ختم ہو جاتا ہے، کیا کہا، ختم ہو جاتا ہے، اس پر کچھ بھی منکشف نہیں ہوتا، اور کبھی مرید اس تلقین پر اپنے شیخ کو ملامت کرتا ہے۔ کون کرتا ہے ملامت؟ مرید اپنے شیخ پر کیا دے دیے ہیں، کون سا ذکر دیا ہے، کیا کمال کر دیا ہے، مسئلہ اپنا نہیں دیکھ رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں، پانی نہ پڑتے پڑتے میرا بیج ہی ختم ہو گیا، اس کے سارے اثرات ختم ہو گئے۔ جب وہ نہیں کرے گا تو کس پر ڈالے گا تہمت؟ اپنے شیخ پر۔ اور وہ کہتا ہے چاہے دل میں کہے مجھے اس تلقین کی حاجت نہیں، کیونکہ مجھے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور اس سے حقیقت غائب ہو جاتی کہ شیخ کا کام گٹھلی گاڑنا تھا اور مرید پر ذکر اور پسندیدہ اعمال کی کثرت لازم تھی۔ پھر اگر مرید پر کشف میں تاخیر ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں مرشد کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ کون؟ یہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اس کم ہمت مرید کا حکم وہی ہے جو اس روٹی کا ہے جس میں چماق سے آگ نکالی جاتی ہے، اگر وہ خشک ہو تو شعلہ اس سے متعلق ہوتا ہے، ورنہ ہر شعلہ جو اس میں آگ کی چنگاری سے اترتا وہ بجھ جاتا ہے۔ پھر جب مرید کو تلقین حاصل ہو جائے اور اس سے کوئی گناہ یا بے ادبی سرزد ہو جائے تو اس پر دوبارہ تلقین واجب ہے۔ کیا بولے؟ مرید سے گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، بے ادبی، تو اس سے دوبارہ تلقین لینا، تاکہ شیطان اس کے جسم اور دل کے شہر سے نکل جائے، کیونکہ تلقین شیطان کو نکالتی ہے اور بے ادبی اسے داخل کرتی ہے۔ اب غور کریں، جب تلقین کی جاتی ہے تو شیطان اس کی وجہ سے نکل جاتا ہے، شیطان اس کی وجہ سے نکل، اور جب مرید بے ادبی کرتا ہے تو وہ داخل ہو جاتا ہے، پھر وسوسے اور برے خیالات وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب اس کے اندر بے ادبی آتی ہے۔ میں نے سیدی محمد شناوی رحمۃ اللہ سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ تلقین کے بعد جب مرید سے بے ادبی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ اس دانے کی طرح ہے جس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب مرید کے دل دماغ میں پیر کے لیے برے خیالات آتے ہیں، بے ادبیاں آتی ہیں، بری سوچ آتی ہے، تو وہ دانے کی مثال کہ جس دانے میں کیڑے لگ جاتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ گل سڑ کر گندگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ دانہ کیا ہے؟ گل سڑ کر گندگی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس دانے سے اگنے اور پتے نکلنے کی امید نہیں ہوتی، چاہے کہ اس سے پھل کی توقع کی جائے، بلکہ شیخ نے جو بیج بویا ہے وہ مکمل طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ مرید سے جب بے ادبی ہوتی ہے، مرید کے دل میں وہم آتا ہے، مرشد کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، غلط سوچ آتی ہے، غلط فکر آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مانند ہے کہ جو بیج ہے اس میں کیڑے لگ جائیں، کیڑے کے بعد وہ گندگی کا ڈھیر بجائے گند سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا ہے، اور وہ سوچتا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ امام شاعر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس زمانے کے مریدوں میں یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے، اس میں سے کوئی بھی اپنے شیخ سے تلقین کی تجدید نہیں کرتا، یعنی بے ادبی گستاخی کر جاتا ہے، ساری غلطیاں کر جاتا ہے، فائدہ دوبارہ آ کے رجوع نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر کرم نظر عنایت ہو، دوبارہ تلقین فرما دیں، حکم فرما دیں، دوبارہ اجازت دے دیں۔ یہ مریدوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، معافی مانگنا، آنا، حاضر ہونا، دوبارہ پھر سے تلقین لینا، یہ نہیں ہوتا ان سے۔
زمانہ گزر جاتا ویسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں وہ. بس وہ نفع سے محروم ہو گئے اور ایسے جسم بن گئے جو روح سے خالی ہیں. گویا وہ دیوار سے نکالی ہوئی لکڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نیکی کرنے اور برائی سے روکنے کی طاقت عطا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو آداب ذکر میں سے ہیں، ذکر کے فوائد کیسے حاصل نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ ذکر کی تو کتنی فضیلت ہے. آقا فرماتے ہیں ذاکر زندہ غافل مردہ. تفسیر نعیمی میں علامہ احمد یارخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلا پارہ ہے، اب اٹھا کر پڑھیں. بئس ما اشتروا انفسهم کی تفسیر پڑھ، ذوق شوق رکھنے والے. انسان کے وجود کو ایک مکان کے مانند کہا گیا ہے. انسان کا وجود کیا ہے؟ ایک مکان، ایک دکان کے مانند ہے. ایک دکان لے لو آپ. اچھا دکان میں تو مال ڈالا جاتا ہے نا بھئی، دکان میں جب تک آپ مال ڈالیں گے نہیں فائدہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو فرماتے دکان میں مال کیا ہے؟ اے بندے، اللہ نے تجھے یہ انفاس جو دیے ہیں یہ پونجی ہے. یہ کیا ہے؟ پونجی ہے. پونجی سمجھتے ہیں؟ بھئی مال خریدنا ہے تو کچھ چاہیے نا مال. بھئی کرنسی کی شکل میں ہو، آپ کے پاس ریال کی شکل میں ہو، آپ جو چیز چاہیں خرید لیں، اور وہی ختم ہو جائے تب. تو بندہ جو بھی سانسیں لیتا ہے، اس سانس لینے میں جو لمحہ جو پل آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل تو کرتا ہے نا، کہ نہیں کرتا؟ اللہ نے اسے زندگی دی ہے تو زندگی کا جو ایک ایک پل ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی، قسم پل کی، قسم لمحے کی، قسم ایک ایک دم کی، قسم ایک ایک سانس کی، انسان خسارے میں ہے. سب ضائع جا رہا ہے نا، ہر سانس ضائع جا رہا ہے. اللہ فرما رہا وہ خسارے میں ہے. کسی بندے نے نہیں کہا ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا ہے، بلکہ رب نے فرمایا. جس رب نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، ہمیں آپ کو پیدا کیا، وہ ربی فرما رہا والعصر ان الانسان. قسم زمانے کی، قسم پل کی، قسم لمحے کی، قسم دم کی، قسم ایک ایک سانس کی، انسان خسارے میں ہے. انسان کو کہا خسارہ، اللہ لگا کر، سب نہیں، الا الذین آمنوا، جو اس میں ایمان والے ہوئے. تو بندہ اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو، ایک ایک سانس کو دے کر خریدتا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کے وجود میں جب تک اس کی زندگی ختم ہوگی تو کچھ کر سکتا کوئی عمل نہیں. زندہ جب تک ہے اس کو اللہ نے ایک ایک پل دیا، ایک ایک لمحہ دیا، جو وقت دیا ہے، وہ اس وقت میں کچھ نہ کچھ تو عمل کرتا ہے نا. تو وہ عمل خیر ہے یا عمل شر ہے؟ یعنی وہ اپنی اس کو دے کر کیا خریدتا ہے؟ ایک گوہر، ایک نایاب موتی دے کر، جو قدرت نے سب سے بڑا ہیرا دیا ہے، اس ہیرے کو دیکھ کر وہ ہیرے سے لال خریدتا ہے کہ ہیرے سے مٹی خریدتا ہے؟ خود غور کرے. ہم لوگ کیا خریدتے ہیں؟ مٹی. ہم عقل مند ہیں؟ عقل مند، دانش مند تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ تجارت کرتا ہے تو جو مال دیتا اس سے اعلیٰ مال خریدتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اتنی قیمتی جوہر دی ہے، یہ ہیرے سے بڑھ کر ہیرا ہے، لال سے بڑھ کر لال ہے، اس کی قیمت کوئی ہے نہیں. لوگ مرنے کے ٹائم گھر مکان سب بیچ دیتے ہیں، بس بچا لو، لیکن نہیں. تو اپنی ایک ایک سانس دے کر ہم کیا خریدتے ہیں؟ تو یہاں جب صوفیہ سے جڑے ہوتے ہیں، جسے ذکر کی تلقین ہو جاتی ہے، ذکر قلبی مل جاتی ہے، ذکر خفی عطا ہو جاتی ہے، تو ہر پل ذکر خدا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو زندگی دی
تو وہ ایک ایک پل میں ایک ایک لمحے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر خدا، یعنی اس سے اعلیٰ کام کرتے ہیں وہ۔ اللہ نے جو انہیں پل دیا، لمحہ دیا، اس لمحے کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے عشق میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وہی تو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے بھولے بیٹھے ہیں، میں ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، وہ ان کا ساتھی ہو جاتا۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، دل ان کے سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو پل، انسان 1 گھنٹے میں 1000 سانسیں لیتا، 24 گھنٹے میں 24000 سانسیں لیتا، تو اس 24000 ساعتوں میں سانسوں میں انسان کیا کرتا ہے؟ کون سا عمل کرتا ہے؟ عمل خیر یا عمل شر، یعنی اچھے عمل یا برے عمل؟ تو اچھے عمل کریں گے تو اس دکان میں اچھے مال آئیں گے۔ جب اچھے عمل، کیونکہ جو آپ کو ملا ہے ہر پل جو آپ عمل کرتے ہیں، اب ذکر خدا کر رہے ہیں تو یا آپ مال خرید رہے ہیں، گویا کہ اعلیٰ مال، مال ملکوتی ہے، مال جبروتی ہے، مال لاہوتی ہے، تو خریدار بھی تو ایسے آئیں گے۔ اس دکان پر خریدار کون آئیں گے؟ اچھے ہی تو آئیں گے بھئی، جہاں کا مال ہوگا وہیں کے خریدار ہوں گے۔ ابھی آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں، اگر لو مال رکھیں گے تو لو ہی لوگ تو آئیں گے کہ نہیں ہے؟ اگر ہائی مال آپ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ آہستہ آہستہ کہ فلاں دکان پہ آپ جائیں، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک مال ہے، لو مال ہی نہیں ہے، تو وہاں ہائی قسم کے لوگ آئیں گے نا، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ لیکن اگر آپ لو مال رکھیں گے تو لو آئیں گے۔ تو جب آپ کے پاس ہر پل ذکر خدا ہوگا تو ملکوت والے آئیں گے، جبروت والے آئیں گے، لاہوت والے آئیں گے، ہاؤت والے آئیں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ فرشتوں کی کوالٹی مقام ہے نا فرشتوں کی، وہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں زیارت کرنے آئیں گے، مصافحہ کرنے آئیں گے، رب سے کہیں گے میرے مولا مجھے کچھ پل دے، تیرے بندے کی بارگاہ میں جاؤں، کم سے کم کچھ علم حاصل کروں، اس کی صحبت میں بیٹھوں، کچھ سیکھوں۔ لیکن اپوزٹ آپ وہ بھول کر تو اللہ پر ایک شیطان مقرر، اور شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن ہے تو سارا کام اپوزٹ۔ پھر آپ سے کیا کروائے گا؟ جھوٹ بلوائے گا، غیبت کروائے گا، برائی کروائے گا، حرص لائے گا، حسد لائے گا، عیائی لائے گا، مکائی لائے گا، خواہشات لائے گا، دنیا کی محبت لائے گا، ذلل، یہ ساری چیزیں اڑا لے گا آپ کے پاس۔ تو اس کے خریدار کون ہے؟ سب شیطان ہی تو آئیں گے۔ اس کے خریدار کون؟ ٹوٹل شیطان۔ تو سب شیطان ذہن والے تو آئیں گے، سب شیطانی تو آئیں گے بھئی۔ یہ تمام مال رحمان والے تو نہیں لیں گے، اور مولا بھی اتنے مالوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند کرتا؟ اس نے کہیں کہا کسی قرآن حدیث میں کوئی بزرگ کے ولی اللہ یا میرے آقا جانے کا سبق، کہیں کسی سے روایت ہے کہ اللہ ان مالوں کو پسند کرتا ہے؟ ایک عام آدمی کہے گا نا، رب ان چیزوں کو نہیں ہے، رب تو عجز و انکساری، خاکساری، محبت، پیار، ادب، احترام، ذکر و فر، عبادت، یہ سارے مال اللہ کو پسند ہے، اللہ خرید لے گا۔ لیکن یہ سارے مال اللہ نہیں پسند کرتا۔ آپ خود غور کرو، اس دنیا میں ہم کون سا مال اکٹھا کر رہے ہیں، کون سا مال جمع کر رہے ہیں؟ پورا دن گزر جاتا ہے تو ہم کون سا مال اپنے اس دکان میں اکٹھا کر ڈالتے ہیں؟ پھر اب وحشت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، بے روزگاری نہیں آئے گی۔ تمام تکلیفیں کیوں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی نا، کیونکہ انسان کے وجود کے گرد ہر چیز گھومتی رہتی ہیں۔ جیسے خیالات، سوچ آپ لائیں گے وہ چیز آپ کے قریب آ جائیں گی۔ یاد رکھنا، انسان کے وجود کے گرد و نواح میں ہر چیز گھومتی رہتی ہیں، الا بلا مصیبتیں گھومتی رہتی ہیں، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، غربت، افلاس، ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ آپ جس چیز کا تصور کریں گے، کیونکہ وہ تصور میں ہی بات ہوتی ہیں، وہ آپ کے قریب آ جائیں گی، وہی آپ پر حاوی ہوں گی، وہی آپ کے اوپر اس کے اثرات شروع ہوں گے۔ ایک غریب آدمی کماتا ہے، کما کے لاتا، پھر وہ غریبی کا ہی رونا روتا، روز غریبی کا رونا، سال کے 12 مہینہ وہ غریبی کا رونا روتا، غریبی رہتا ہے۔ امیر کبھی غریبی کا رونا روتا ہے کیا؟
کیوں غریب غریبی کو رونا رب کا ناشکرہ بھی ہے، تو غریبی اس کے قریب میں آ جاتی ہے، اس کو زندگی بھر غریب بنا کے رکھتی ہے۔ اور جو غریبی کا رونا نہیں روتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوش خرم رہتا ہے، وہ ترقی پہ ترقی کرتا، دنیا ہو یا دین ہو ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہم تصور میں کیا لاتے ہیں، خیالات میں کیا لاتے؟ آپ اس دنیا میں بیٹھے ہیں نا، ہم آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ زبان سے۔ روحانی دنیا میں بات زبان سے نہیں ہوتی، خیالوں سے ہوتی ہے، تصورات سے ہوتی ہے، زبان نہیں چلتے وہاں۔ فرشتوں کی دنیا میں جہاں آپ ملکوتی دنیا میں جب پہنچیں گے نا تو وہاں زبان بند ہوتی ہے۔ آپ زبان میں بات کیسے کریں گے؟ پھر آپ جب سو جاتے ہیں، آپ کی روح نکل جاتی ہے تو زبان تو آپ کی وہاں بات کیسے ہو رہی ہے؟ کان سن کیسے رہے ہیں؟ آنکھ دیکھ کیسے رہی ہے؟ آپ غور کریں۔ تو اس دنیا کا سسٹم ہے کہ یہاں کان ہونا، آنکھ ہونا، ناک ہونا، وہاں دور قریب سب ختم ہو جاتا ہے، وزن بھی ختم ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں؟ پہاڑ اڑا لیتے لوگ، وہ دنیا الگ ہے۔ اب دیکھیے، جس دنیا میں ہم گئے نہیں اور جو آدمی سے ہم گفتگو کرنا ہے وہ اس دنیا میں پہنچا نہیں تو وہ سمجھے گا کیا؟ روحوں کی باتیں جب لوگوں نے پوچھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکہ میں، کہا تمہیں کیا بتاؤں، جب تم اس دنیا کا سیر ہی نہیں کیے ہو تمہیں مثال دوں تو کیا دوں، پہلے کچھ سفر تو کرو۔ تو پیر جو ہوتا ہے وہ بار بار کیوں کہتا ہے آپ بھی تو کچھ سفر کرو، تو اس دنیا کی باتیں بتائی جائیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ مثال کتنی دی جائے؟ جتنے مثال دیں گے آپ گھوم پھر کے دنیا میں رہ جاؤ گے۔ کچھ پرواز تو ہو آپ کے اندر۔ پھر جب وہ مثال دیں گے، آہ کیا بات ہے، ابھی جو لال قلعہ دیکھ کے آئے ہیں، تاج محل دیکھ کے آئے ہیں، ان کے سامنے بات کی جائے تو ان کا دل خوش ہوگا، واہ 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 واہ، وہ ایک دم 100% مطمئن ہو جائیں گے، بات ایک دم اوکے ہے۔ لیکن جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، لکھنؤ کا بھول بھلیا دیکھا نہیں، تاج محل دیکھا نہیں، جے پور کا ہوا محل دیکھا نہیں، جو نہیں دیکھا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی، ایسا کیسے، ویسا کیسے، کہے گا نہیں۔ لیکن جو گھوم کے آیا ہے، مشاہدہ کر کے آیا ہے، جب اس سے بات کی جائے تو اسے سرور ملتا ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کا یہ علم الیقین ہے۔ علم کہتے ہیں نا، علم الیقین، علم الیقین اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھ کے آیا وہ، مزہ آئے گا، اسے لطف آئے گا اس میں۔ صرف بات کرنے کا نام علم الیقین نہیں ہے، اس دنیا کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد آپ نے مشاہدہ کر لیا، اب آ کے بتائیں تو آپ کو 100% اس پہ یقین ہوتا ہے، آپ کشمکش میں نہیں ہوتے، ایسا ویسا نہ، 100% ہاں بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اب جو پہنچا ہوگا وہ آپ اوکے کر دے گا، جو نہیں ہوگا وہ کشمکش میں صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اپنی انڈیا کی باتیں کر رہے ہیں، باہر کی نہیں کر رہے ہیں، باہر ملکوں کی جو زمینی ناسوتی باتیں ہیں، اس میں جب ڈما ڈول ہم رہتے ہیں تو جب ہم روحانی باتیں کریں تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ اس دنیا کا جب آپ سفر کریں گے، اب جس میں ہزاروں مرید ہوتے ہیں، ان ہزاروں میں سے کوئی 2 4 10 کا سفر شروع ہے، وہ مست ہو جاتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے، مصنوعی نہیں بولیں گے، وہ حقیقت میں بولیں گے۔ جن جن راستوں کی بات ہوگی، جن جن وادیوں کی بات ہوگی، مزہ ہی آتا چلا جائے گا ان کو۔ تو میرے پیارے، سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کثرت سے ذکر کریں۔ اگر جو لوگ کسی بھی سلسلے سے، ہزاروں سلسلے مطلب ہیں، مشائخین ہیں، جو مرید کہیں بھی اپنے شیخ کی اگر گستاخی کر چکا ہے، بے ادبی کر چکا ہے، یا اس کے دل دماغ میں برے خیالات آ چکے ہیں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائے، سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، ان سے کہ حضور پھر سے مجھ پر توجہ دیں، مجھے تلقین کریں۔ کیوں؟ اس کا بیج ہی ختم ہو گیا، سڑ گل کے ختم ہو گیا، اسے کہاں سے ترقی ملے گی؟ وہ اپنے وہم و گمان میں رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز تو ہے ہی نہیں ہے۔ جب بیج ہے نہیں تو اس میں پودا نہیں نکلے گا، پھل نہیں ہوگا، پتے نہیں نکلیں گے، نہیں۔ جہاں بیج ہوگا، جب وہاں پانی ڈالا جائے گا تو آہستہ آہستہ اسے کمپل نکلیں گے، پتے، پھول، پھل سب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جتنا زیادہ ہو سکے، چند دن کی زندگی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے،
آپ لسانی ذکر کرنا چاہتے تو ماشاءاللہ وہ بھی کر سکتے، ایسی بات نہیں، کریں آپ، ذوق شوق ہے، لیکن اس سے اعلیٰ ذکر خفی ہے نا. اکیلے ہیں تو بھی آپ لذت لینے کے لیے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. شروع جو مریدین ہوتے ہیں جو کچھ نہیں تو وہ ذکر لسانی کرتے ہیں تو اس سے کافی فائدہ ملتا ہے. آہستہ آہستہ پھر ذکر خفی کی طرف آ جائیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن آپ کریں، یہ صرف نہ سوچیں کہ صبح شام کر لیں گے تو وہ بیج آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع کا مطلب نہیں ہوگا. آپ جب برابر پائیں ڈالیں گے، برابر خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گا. اللہ ضرور ترقی عطا فرمائے گا. کسانوں کو دیکھ لیں، جو کسان اپنی کھیتی پر مکمل توجہ دیتا ہے ٹائم ٹیبل سے، اس کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، بہت اعلیٰ بن جاتی ہے. جو کسان کاہل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، برابر کھاد پانی نہیں دیتا، اس کا فصل خراب ہو جاتا ہے. بعد میں رونا روتا ہے، زمین تو میری بھی تھی، پھل تو میں نے بھی ڈالا، بیج تو میں نے بھی ڈالا، محنت میں نے بھی کیا، لیکن بابا دونوں میں فرق ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم سے پانی ڈالیں گے تو زمین کا جو اندر بیج ہے وہ خراب نہیں ہوگا، سڑے گلے گا نہیں، اور ٹائم سے نہیں ڈالے تو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس آج میں یہ فضائل ذکر و تلقین ذکر پر مسئلہ تھا، میں نے اتنا گفتگو کر لیا. انشاءاللہ اب اس کے آداب اور آگے بیان کریں گے کہ سالک کے لیے ذکر کے بعد دوسرا مقام کون سا آتا ہے. پہلا اسٹیپ اس کے لیے ذکر کے لیے ہے، ذکر کے بعد اب دوسرا ادب کیا ہے اس کے لیے. جیسے اسلام میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ارکان ہیں؟ 5. ایسے طریقت میں بھی 4 ارکان ہیں. انشاءاللہ بس بھول جاؤں گا تو یاد دلا دینا، تو پھر اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو کثرت ذکر و فکر اپنے شیخ کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا السلام علیکم.